السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس میں بہت ہی زبردست باتیں ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بندے نے جو بیان دیا ہے نا، آپ کا دل خوش ہوگا اگر سن لیا تو اسے آخر تک ضرور دیکھیے، چھوڑنا نہیں۔ اپنے رائے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کون اچھا لگتا ہے، آپ کس کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیڈرشپ میں آپ کا فیورٹ کون ہے؟ عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمن یا کوئی اور؟ تو یہ جو آپ کی رائے ہے اس کو ضرور کامنٹ کریں، ہم اسے پڑھیں گے اور جواب بھی دیں گے آپ کو۔ تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم آج جو تقریر کر کے گئے انہوں نے کہا ہے مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ سر اب تک تو نکل آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں یہ چشمہ کب نکلنا ہے۔ اب تو ان کی لیٹنے لوٹنے سے پتہ نہیں نکلے تو نکلے، ایڑیاں رگڑنے سے نہیں نکلتا۔ سر بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں 3 سالوں میں، انہیں بالکل سمجھ نہیں آئی۔ آج سر دیسی گلاں کرنی ہیں جیڑی انہوں سمجھ بھی آن۔ غریب آدمی دی گل کرنی ہے، غریب آدمی دا کوئی ایک ریلیف مینوں وکھا دیو۔ جے تنخواہ دے اتے ٹیکس دی چھوٹ دیتی جے تو بھی 1,80,000 تو اتے مینوں دسو کیڑا غریب آدمی 1,80,000 تنخواہ لیندا ہے؟ کیڑا غریب آدمی الیکٹرک گڈی منگواندا ہے؟ تے مہربانی کرو غریب آدمی دا بھی کوئی سوچو، کوئی بجلی سستی کرو، کوئی تیل سستا کرو، کوئی آٹا چینی گیہو سستا کرو۔ مینوں فائنانس بل چ وکھاؤ کتھے آٹا چینی گیہو بجلی دا بل گیس دا بل پایا جے، کتھے او دی تعلیم پائی جے، کتھے او دی صحت پائی جے، کتھے او دا روزگار پایا جے، کتھے 0/0 سر غریب آدمی واسطے۔ غریب آدمی نو کچھ بھی نہیں، الٹا حکومت دیاں پالیسیاں ایسیاں نے کہ جیڑا کوئی غریب آدمی کاروبار کردا ہے اونوں پیرا فورس چھڈی نے او دے اوتے، کدی او دیاں چھابڑیاں چک کے لے جاندی ہے، کدی او دیاں ریڑیاں الٹا دیندی ہے، کدی جناب او دے جو ہے وہ انکروچمنٹ دے چکر دے اندر او دیاں دکاناں ڈیگ دیندی ہے۔ غریب آدمی کتھے جاوے؟ سپیکر صاحب غریب آدمی مر جائے؟ سپیکر صاحب غریب آدمی کتھے جائے؟ اے غریب آدمی دے ووٹ لے کے تے آئے کوئی نہیں، تے یقین کرو اپنی محفلاں چاہندے نے کہ اگلی واری بھی اساں ووٹ لے کے کوئی نہیں آنا، سین جی آ جائے۔ سر ہیلتھ نو تباہ کر دیتا، ہیلتھ پنجاب دی ٹھیکے تے دے دیتی، ایجوکیشن پنجاب دی ٹھیکے تے دے دیتی۔ سر 3 مریض ایک بیڈ دے ہوتے، وہ کیڑی ترقی ہے بھائی؟ وہ وزیروں مینوں دسو تو صحیح کیڑی ترقی پہ کرتے ہو؟ سر 4 دوائیاں ٹوٹل گجرانوالے دے سول ہسپتال 5 لبھدیاں نے، کسے مرض دا جڑا مریض آ جے وہی دینیاں نے۔ جے ڈاکٹر باہر دی لکھ کے دے تاں بھی ڈاکٹر نو معطل، جے مریض مر جائے تو ڈاکٹر کی کرے؟ دوائیاں ہی 3-4 نے۔ اس تو بعد سر ایتھے کنے ممبر بیٹھے نے، جد کول مرضی پوچھ لو پتے دی تکلیف کڈی تکلیف دے ہے، پتے دا آپریشن نہ ہوئے بندہ مرن نو پھردا ہے۔ او گجرانوالے ہسپتال جائیے، او پتے دے آپریشن واسطے بھی 1.5 سال دا ٹائم۔ او کیڑی ترقی کردے پئے ہو تسی؟ او تسی تے لے کے بہ گئے ہو ساڈے ملک نو۔ مہربانی کرو ستھرا پنجاب دے وچ بھی کرپشن گھٹاؤ۔ اپنے گھر دے ملازم بھرتی کیتے جے ستھرا پنجاب دے اندر لٹ کے کھا گئے نے 10-10 لاکھ روپیہ ایک پوائنٹ دا۔ وہی ڈمپر بار بار جاندا ہے، بار بار پیسے لے کے آندا ہے۔ ہر پاسے کرپشن دی اخیر کیتی ہے تے ملک نے ترقی کرنی ہے، ملک نو تساں ڈیفالٹ تو بچا لیا۔ وہ ایتھے ہر بندہ ویسے ہی ڈیفالٹ ہویا پیا ہے، وہ بندیاں دے ایتھے علاج ہو گئے نے، تساں ٹھیک علاج کر دیتا عوام دا۔ مہربانی کرو ساڈی جان چھڈو، سانو جڑا تہاڈی ہور حکومت نہیں چاہیے، خدا دا نام منو، ساڈی جان چھڈو، کتے تر جاؤ۔ عارف صاحب سر گجرانوالے دی گل یہاں انگلش میں بولیں یا اردو میں بولیں، یہ سر یقین کریں آپ کے رولز ہیں، رولز کے مطابق نون لیگ والیاں نو ایدی سمجھ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، انہاں نو نہ انگریزی دی آنی ہے نہ اردو دی آنی۔ سر جی دیکھیں آپ، سر جی آسٹیریٹی دیاں گلاں، آسٹیریٹی دیاں گلاں، پی ایم عارف صاحب ایک منٹ مائک بند کیجئے۔ نو کراس ٹاک۔ دیکھیں عارف صاحب، اگر آپ رول 281 نکال لیں تو اس میں واضح لکھا ہے جب تک چیئر سے پرمیشن نہ ملے یو کین اونلی اسپیک ان انگلش
اور اردو. تو کائنڈلی پابندی کیجیے, پابندی. تو یہاں پر آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, اس بندے نے جو کہا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے رائے کومنٹ کریں, کومنٹ میں لکھیے کہ ہم ایگری ہے یا نہیں ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو آزادی دینی چاہیے؟ عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے یا اندر؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کریں. آپ کے رائے بہت ہی اہم ہے. اپنے رائے کو مس نہ کریں, جہاں بھی موقع ملے اپنے رائے دیا کریں. یہ آزادی رائے ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے. تو کمنٹ کریں اور ویڈیو آخر تک دیکھیے. شکریہ. چل سر مجھے وائنڈ اپ کریں, آپ کے 2 منٹ رہتے ہیں, وائنڈ اپ کریں. مجھے مزید اجازت دے دیں سر, میں بول سکوں سر, مہربانی. 2 منٹ رہتے ہیں, وائنڈ اپ کریں پلیز. سر آپ سر مجھے اجازت دے دیں مہربانی. سر پی ایس ڈی پی سر پی ایس ڈی پی ٹوٹل سر اگر ریونیو دیکھیں 20,000 ارب کا ہے, اور صوبوں نے بھی کوئی 500 600 ارب اور 1000 ارب کلیکٹ کرنے ہیں ٹیکس کے. سر 24,000 ارب کی کلیکشن لگا لیں آپ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی, ٹیکس نان ٹیکس ملا کے, اور پی ایس ڈی پی صرف 1000 ارب کا. عوام کے اوپر صرف 1000 ارب لگنا ہے, اور صوبوں میں کہیں پہ 400 لگ رہا ہے, کہیں پہ 700, کہیں پہ 300, کہیں پہ 600. ٹوٹل ملا لیں تو 2250 ارب کی ڈیولپمنٹ ہے پبلک سیکٹر کے اندر صوبوں کی اور وفاق کی ملا کے. سر مجھے بتائیں, اتنے بڑے جو آپ نے ہاتھی پال رکھے ہیں, 25,000 کی ارب کی کلیکشن کرتے ہیں اور عوام کو واپس 2,000 دیتے ہیں. سر یہ تو بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ. اور آخر میں گجرانوالہ کو سر پی ایس ڈی پی کے اندر کچھ بھی نہیں دیا گیا. سر مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, یہاں پہ گجرانوالہ کی نمائندگی میرے سے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگی, تو وہ یہاں پہ کیا لینے آتے ہیں اگر اپنے شہر کی بات نہیں کر سکتے, اپنے پیسے نہیں لے کے جا سکتے یہاں سے ان سے چھین کے. بڑے بڑے وزیر ہیں, اپنی مرضی سے اپنے ضلعوں کے اندر پیسے لے جاتے ہیں. بیچارے باقی نے اس کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی ان کا بیچاروں کو حق دے. میں تو آپ لوگوں کی جنگ بھی لڑ رہا ہوں, تو کیا یہ وزیروں کا ہی حق ہے کہ سارے پیسے انہوں نے اپنے ضلعوں میں لے جانے؟ میں گل کمپلیٹ کر لوں. سر یہ سر بی آر ٹی کا منصوبہ انہوں نے ہمارے شہر کے اندر شروع کیا ہے. سر ہمارے شہر کے اندر جو انہوں نے بی آر ٹی کا منصوبہ شروع کیا ہے, تقریباً 15 سے 20 ارب کا انفراسٹرکچر پہلے ہمارے شہر کا تباہ کیا ہے. اس کے بعد 63 بلین کا وہ منصوبہ ہے, کل ملا کے 80-85 ارب روپے بن جاتے ہیں. اور سر وہ سارا شہر انہوں نے اکھاڑا ہوا ہے, اور یہ نہیں پتا کہ وہ اب کدھر جائے گا, وہ کیسے کمپلیٹ ہوگا. اور ہمارے کسی شہر کے ایم پی اے ایم این اے چاہے حکومت کے ہیں, میں اپنی بات چھوڑتا ہوں, ان سے بھی مشورہ نہیں لیا گیا. لاہور میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اتنے پیسوں میں سر اور بھی بڑا کچھ ہو سکتا تھا. ہمارے شہر میں جو یونیورسٹی انہوں نے دی ہے آخرکار کتنے سالوں بعد, اس کے لیے 5 کروڑ ریلیز کرتے ہیں. ایک بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی نہیں تھی ہمارے شہر کے اندر. سر اس کے اندر 63 ارب میں ہسپتال بن جاتے ہیں, یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں, سر بڑی چیزیں بن جاتی ہیں. تو میں تو یہ این ایف سی کے دعوے کرنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے یہ ڈرامہ ہے این ایف سی. اگر واقعی غریب لوگوں کو اور چھوٹے شہروں کو ان کے حقوق نہیں ملنے تو سر اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آخر میں شعر پڑھنے سے پہلے سر اگر بلوچستان کی آبادی جو ہے وہ 2 کروڑ سے نیچے ہے تو وہ صوبہ ہے, تو آج کل ادھر صوبہ بننے کی باتیں ہو رہی تھی. خدا کا واسطہ ہے سر, ہمارا جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اور گجرات, اس کی آبادی بھی 2 کروڑ سے اوپر ہے. ہمیں بھی سر صوبہ بنا دیں, ہماری لاہور سے جان چھڑوائیں. لاہور والے سر ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں, سارے پیسے ادھر لگ جاتے ہیں. اور آخر میں شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا, سر اجازت چاہوں گا. جدوں مزدور بکھے دی انا وکے تے کی لکھاں, مطلب کرے بھی مزدوری مرے ہی بکھا تے میں کی آکھاں. جدوں مزدور بکھے دی انا وکے تے کی لکھاں, جدوں روٹی دے بدلے وچ حیا وکے تے کی لکھاں. جدوں غرضاں دی منڈی وچ برا وکے تے کی لکھاں, تے کسے مجبور عورت دی ادا وکے تے کی لکھاں. سپیکر صاحب پھر میں ادوں نگری دے والی دی کمینی غرض لکھاں گا, رت دے نال ورکے تے بغاوت فرض لکھاں گا, بغاوت فرض لکھاں گا. شکریہ.
دیکھیے ویڈیو تو آپ سب نے دیکھ لی، یہاں تک جب آپ نے ویڈیو دیکھ لی تو اب میری بات بھی تھوڑا سا سن لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ہمیشہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کے پہلے دن سے پاکستان جب بنا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہے وہ حکمران بنے، گورنر بنے، اس کے بعد جو حکمران آئے تھے سب کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ جب الیکشن میں ایوب خان نے کتنی دھاندلی کی تھی، پوری تاریخ اس سے بھرے پڑے ہے۔ تو پاکستان کے تاریخ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو 2024 کا الیکشن تھا وہ اس نے تاریخ رقم کر دیا ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ عوام جمہوریت چاہتے ہیں، عوام عمران خان کو چاہتے ہیں، عوام نہ ڈکٹیٹر کو چاہتے ہیں، نہ ان کٹ پتلیوں کو چاہتے ہیں جو کسی اور کے بیساکھیوں سے آئے پارلیمنٹ میں اور وہ پارلیمنٹ پر قبضہ کر لے، دیمک کی طرح پاکستانی قوانین کو کھائے۔ ان کو بالکل عوام نہیں چاہتے۔ تو یہ 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں ثابت ہوا ہے کہ عوام چاہے آپ نشان کو بین کرے، بلے کو چھین لے، چاہے آپ پارٹی پر بین لگائے، لیکن پھر بھی عوام پوچھ کر جائیں گے اور اسی کو ووٹ دیں گے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے لیے آزادی رائے ہے، یہی ہمارے لیے ایک نجات ہے۔ تو 2024 کے الیکشن کے بعد پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جو مقتدرہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے جو ہمیں مل گئی ہے، ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ہم فورن پالیسیز بناتے ہیں، ہم ملکوں کے درمیان صلح کرتے ہیں۔ یہ سب اس وقت عوام پسند کرے گا جب آپ فارم 45 سے آئے، فارم 47 سے نہیں۔ اب آپ لوگ فارم 47 سے آئے ہیں تو فارم 47 کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ پاکستان کے کوئی بھی 80 سے لے کر 90% عوام جو ہے وہ فارم 47 والے کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ پاکستان کو سونے سے بھر دے، پاکستان کے اکانومی آسمان تک لے کر جائے، لیکن پاکستانی عوام کے لیے رائے جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور وہی رائے جب سے یہ لوگ آئے ہیں آہستہ وہ رائے لوگوں سے چھین رہی ہے۔ فیکا ایکٹ، اس کے بعد 27 اور اب 28ویں ترمیم کے ذریعے عوام کا جو رائے ہے وہ عوام سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہی چیز ان حکمرانوں کو لے کر ڈوبے گا۔ کل جب یہ لوگ اقتدار سے نیچے اتریں گے تو یہی لا جو اس نے بنائی ہے وہ ان پر مسلط ہوگا، ان کے لیے یہ سر درد بنے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی معاف نہیں ہوتا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے بھٹو کو دیکھا، ہم نے ضیاء کو دیکھا ہے، ہم نے مشرف کو دیکھا ہے، ہم نے نواز شریف، بینظیر، زرداری اور اب عمران خان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کل انہی لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا، یہی ہوگا جو ابھی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا، پورے عوام نواز شریف کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، ہاں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جو سچے اور جو نیوٹرل لوگ تھے وہ نواز شریف کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ ظلم ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اب وہی لوگ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کل یہی لوگ شہباز شریف اور زرداری یا بلاول کے لیے آواز اٹھائیں گے، یہ یاد رکھنا، یہ کبھی بولنا نہیں، کیونکہ پاکستان کا تاریخ ہی ایسا ہے۔ تو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں رائے کیا ہے؟ رائے کومنٹ کرے، رائے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اپنے رائے کو جانے نہ دینا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، بیل آئیکن جو ہے وہ دبائیے، آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتے رہیں گے۔ میری جو رائے ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے وہ بھی کومنٹ میں لکھیے۔ شکریہ۔